أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال في موضع آخر وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون صدق الله العظيم۔ محترم بھائیو، عزیز بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک جیسا مقدس مہینہ عطا فرمایا۔ رمضان کی فضیلت ہم لوگ سنتے ہی رہتے ہیں کہ اس مہینے میں انسانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمت اور خصوصی نظر اور کرم ہوتا ہے، اور قرآن مجید کو رمضان سے خاص مناسبت ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں لوگوں کی ہدایت کے لیے جتنے صحیفے اور جتنی کتابیں نازل کی، ہر ایک کتاب کا نزول رمضان میں ہی ہوا، اور قرآن کو بھی اللہ نے رمضان ہی میں اتارا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو اتارا گیا۔ اسی طرح دوسری جگہ ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے قرآن کو ایک مبارک رات میں اتارا، جسے ہم لوگ شب قدر کہتے ہیں۔ تو قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر شب قدر میں پورے قرآن کو ایک بار کی اتارا، پھر پہلے آسمان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، آپ کے سینے پر آہستہ آہستہ 23 سال کے طویل مدت میں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو اتارا۔ اور رمضان کو قرآن سے خاص نسبت ہے، بلکہ احادیث اور قرآن کی دیگر آیات کے تتبع اور تلاش کے بعد ہمیں رمضان اور قرآن میں یکسانگیت ملتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ 3 چیزوں میں دونوں مشترک ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو روزے کا حکم دیا، فرمایا کتب علیکم الصیام، کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ متقی بن جاؤ۔ تو اللہ نے روزے کو فرض کرنے کا جو مقصد بیان کیا ہے وہ یہ کہ انسان متقی بن جائے۔ تقویٰ کہتے ہیں ہر موقع پر انسان اس بات کو دھیان میں رکھے کہ اس وقت میرا اللہ، میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوش کرنے اور اللہ کو راضی کرنے کے کام کرے، اور اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں سے اپنے آپ کو بچا لے۔ اسی کو کہا جاتا ہے تقویٰ۔ تو روزہ اللہ نے فرض کیا ہے تقویٰ کے لیے۔ اور قرآن کے بارے میں بھی ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے، جن لوگوں کے اندر تقویٰ ہے انہی لوگوں کے لیے یہ قرآن ہدایت ہے۔ اسی طرح دونوں میں خاص بات یہ ہے کہ قرآن بھی کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور بندوں کی سفارش کرے گا، اور روزہ بھی سفارش کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دربار میں روزہ آئے گا، اور اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ اللہ، ہم نے اس بندے کو دن بھر بھوکا رکھا، پیاسا رکھا، کھانے سے اس کو باز رکھا، لہذا آپ میری سفارش قبول کیجئے اور اس کی مغفرت کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزے کی سفارش سنی جائے گی، یعنی اس آدمی کی بخشش کر دی جائے گی۔ اسی طرح قرآن بھی آئے گا، قرآن بھی سفارش کرے گا کہ میں نے اسے رات میں جگائے رکھا، تراویح میں اس نے مجھے پڑھا اور رات میں اور میری تلاوت کی، رات میں اپنی نیند قربان کی، لہذا اس کی سفارش کیجیے۔ تو روزہ اور قرآن دونوں کل قیامت کے دن اللہ کے حضور سفارش کریں گے اور انسان کی مغفرت کرائیں گے۔ اسی طرح دونوں روزہ اور قرآن دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزدیکی اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ ہم تمام کو پتہ ہے کہ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے۔ جب انسان قرآن پڑھتا ہے تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح روزے کے بارے میں حدیث میں ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں خود ہوں۔ یعنی جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اس کو اتنا اجر و ثواب ملتا ہے کہ اسے گویا کہ خدا خود مل جاتا ہے۔ تو جب اللہ ہی مل جائے، اللہ ہی خود ہمیں مل جائے، تو اس سے بڑھ کر اور شرف کی بات کیا ہوگی۔ تو یہ قرآن اور رمضان میں مناسبت ہے۔ میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی، مختصر سی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہ لذکر لک ولقومک وسوف تسألون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن جو ہم نے آپ کو دیا ہے یہ آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے، یعنی آپ کی امتی کے لیے شرف کی بات ہے اور نیک نامی کا ذریعہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا کلام دیا، ایسی کتاب اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازی کہ جس جیسی کتاب دنیا میں نہیں اتری۔ ہم تمام کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں نازل کی وہ صرف اللہ کی کتابیں ہیں، اللہ کا کلام نہیں ہے۔ لیکن قرآن یہ اللہ کی کتاب بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام بھی ہے، یعنی اللہ کا بول ہے۔ تو اس سے بڑا شرف کی بات اور کیا ہو۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی، ہم نے آپ کو جو قرآن دیا ہے یہ آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے نیک نامی کا ذریعہ ہے کہ آپ کی عزت بڑھے گی، آپ کے قوم کی عزت بڑھے گی، آپ کی امتیوں کی عزت بڑھے گی، لیکن ساتھ ساتھ ایک ذمہ داری بھی ہے کہ اس کے حقوق کو ادا کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ اتنی بڑی ذمہ داری، اتنا بڑا اعزاز آپ کو مل گیا تو آپ اس کو یوں ہی یہ کریں، بلکہ سوف تسألون، ان قریب تم لوگوں سے پوچھا جائے گا۔ اس آیت کے ضمن میں علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا پوچھیں گے؟ تو اللہ یہی پوچھیں گے کہ تم نے قرآن مجید کے حقوق کو ادا کیا یا نہیں کیا۔ ہم نے جو تمہیں قرآن دیا تھا، قرآن جیسی معزز اور محترم کتاب تمہیں دی تھی، اس کلام کا، اس قرآن کا تم نے حق ادا کیا یا نہیں کیا، اس بارے میں اللہ تبارک و تعالی ہم سے سوال کریں گے۔ گویا کہ کل قیامت کے دن امتحان ہوگا قرآن کے بارے میں۔ اب سوال یہ ہے کہ امتحان میں کیا کیا آئے گا، پرچے میں کیا ہوگا، کن حقوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے۔ تو علماء نے قرآن مجید کے کئی حقوق بیان کیے ہیں کہ قرآن مجید کے کئی حقوق ہیں۔ سب سے پہلا حق تو یہ ہے کہ اس پر ایمان لانا۔ پہلا حق قرآن کا یہ ہے، ہم لوگ بچپن میں پڑھتے تھے ایمان مفصل، ایمان مجمل، کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر۔ تو کتابوں پر ایمان لانا فرض ہے۔ تو قرآن کا پہلا حق یہ ہے کہ انسان اس پر ایمان لائے کہ جو کتاب ہے اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے بھیجا ہے، اس میں ذرہ برابر بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا اسی انداز میں، اسی طرح بلا کسی کم و کاش کے، بغیر کسی تحریف کے یہ قرآن محفوظ ہے اور کل قیامت تک محفوظ رہے گا۔ اس پر انسان عقیدہ رکھے۔ دوسرا اس کا حق یہ ہے کہ انسان اس کی تلاوت کرے۔ قرآن مجید کا حق یہ ہے کہ اس کو انسان تلاوت کرے۔ اب کتنا تلاوت کرے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی، ہم قرآن کو کتنے دن میں مکمل کریں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 30 دن میں ایک قرآن ختم کرو۔ وہ صحابی چونکہ پڑھنے والے تھے، محنتی تھے، تو انہوں نے کہا کہ اگر میں اس سے کم مدت میں ختم کروں، تو آپ نے اور بھی کم دن گنائے ہیں۔ پتہ چلا کہ کم از کم ایک مہینے میں ہمارا ایک قرآن ختم ہو جانا چاہیے۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کی ہم لوگ پیروی کرتے ہیں، جن کو فالو کرتے ہیں فقہ کے اندر، بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ سال بھر کے اندر کم از کم 2 مرتبہ قرآن پڑھنا قرآن کا حق ہے، کہ اگر پورا سال بیت جائے اور آپ نے ایک قرآن بھی مکمل نہیں کیا تو آپ نے گویا کہ تلاوت کا حق ادا نہیں کیا، کل قیامت میں آپ سے پوچھ ہوگی۔ اب یہ فرض تو نہیں ہے لیکن قرآن کا ایک حق ہے، فرض اور واجب تو نہیں کہہ سکتے، لیکن 2 مرتبہ پورے سال میں کم از کم قرآن مکمل کرنا یہ قرآن کا حق ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ امام صاحب نے یہ کہاں سے کہہ دیا؟ تو آپ نے وہ پڑھا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری رمضان ہے، اس آخری رمضان میں ہمارے نبی نے حضرت جبریل علیہ السلام کو 2 مرتبہ قرآن سنایا ہے۔ جس طرح حفاظ ایک دوسرے کو دور سناتے ہیں، رمضان میں ہمارے نبی حضرت جبریل علیہ السلام کو دور سنایا کرتے تھے، اور جس سال آپ کا وصال ہوا اس مرتبہ آپ نے 2 ختم کیا ہے۔ تو اسی سے امام صاحب نے یہ سمجھا کہ سال بھر کے اندر کم از کم 2 قرآن مکمل کرنا یہ قرآن کا حق ہے۔ اگر کوئی آدمی اس میں کوتاہی کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن اس سے پوچھو۔ تو یہ قرآن کا دوسرا حق ہوا کہ اس کی تلاوت کی جائے۔ اسی طرح تیسرا حق قرآن کا ہے کہ اس کو سمجھا جائے۔ صرف تلاوت کر لینا کافی نہیں، بلکہ قرآن کو سمجھنا بھی پڑے گا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کیا کہہ رہے ہیں۔ ابھی میں نے جو آپ کے سامنے آیت پڑھی کہ ھدی للمتقین، یہ قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو کسی چیز سے آپ راستہ کیسے حاصل کریں گے جب تک اس کو سمجھیں گے نہیں؟ آپ کے پاس میڈیکل کی کتابیں ہوں، سائنس کی کتابیں ہوں، یا اور بھی دوسرے فنون کی کتاب ہو، بس کتاب رکھی رہے، وہ کتاب آپ کو سمجھ میں آتی نہیں ہو، تو کیا آپ دوائی لکھ سکتے ہیں؟ کیا آپ انجینئر بن سکتے ہیں؟ بالکل نہیں بن سکتے۔ تو اسی طرح قرآن سے آپ راستہ اسی وقت پائیں گے جب کہ ہم اس کو سمجھیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن میں کہا ہے کہ یہ قرآن لقوم یعقلون، یہ قرآن ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب، کہ یہ اس میں یعنی اس قرآن میں نشانیاں ہیں، عبرت ہے اور بہت سارے سبق ہے، درس عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو لب رکھتے ہیں، جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، جو عقل رکھتے ہیں، فہم رکھتے ہیں۔ لعبرۃ لأولی الابصار، ان لوگوں کے لیے جو بصیرت رکھتے ہیں، سمجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ لقوم یتفکرون، ان لوگوں کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، جو غور و فکر کرتے ہیں۔ تو قرآن میں علماء نے لکھا ہے تقریباً 500-600 مقامات پر اللہ تعالیٰ بار بار لوگوں کو غور فکر کرنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ یہ تبھی ہوگا جب ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے۔ اور اس کی سب سے آسان ترکیب یہ ہو سکتی ہے کہ رمضان کو ہم قرآن کے لیے خاص کر دیں، کہ رمضان یہ قرآن سمجھنے کا اور قرآن پر عمل کرنے کا گویا کہ مہینہ ہے۔ اور اس کی ایک آسان ترکیب ہم یہ نکال سکتے ہیں کہ وہ صورتیں جو کم از کم ہم نماز میں پڑھتے ہیں، 10-12 صورتیں ہوں گی جو ہم لوگ عموماً نمازوں میں پڑھتے ہیں، تو ایک کام یہ کر سکتے ہیں کہ ایک صورت آپ لیجئے اور 3 دن تک اس صورت کا ترجمہ دیکھیے۔
ہمارے یہاں بھی الحمدللہ ترجمہ اور تفسیر کی کتابیں موجود ہیں. ایک سورت کو 3 دن تک اور روزانہ کم از کم 3 مرتبہ، تو گویا کہ 9 مرتبہ آپ ایک سورت کا ترجمہ دیکھیں گے تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ تو ہمیں سمجھ میں ضرور آئے گی. تو اگر ہم اس پر عمل کریں تو گویا کہ قرآن کا ایک بہت ہی اہم حق ہم سے ادا ہوگا کہ ایک سورت کو 3 دن تک اور روزانہ کم از کم 3 سے 5 مرتبہ ہم لوگ ترجمہ دیکھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. یوٹیوب پر بھی ترجمہ موجود ہے. البتہ ایک بات کا خیال رہے کہ کہیں پر آپ کو آپ کے ذہن میں کوئی خلیش ہو تو فوراً امام صاحب سے یا کسی عالم سے، کسی مفتی صاحب سے ملیے اور اپنے ڈاؤٹ کو کلیئر کیجیے. ایسا نہ ہو کہ آپ قرآن کا ترجمہ پڑھتے گئے اور آپ کو ڈاؤٹ ہوا اور آپ وہیں پر اٹک گئے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ رہبری میں رہیے. دنیاوی جو فنون ہوتے ہیں، میڈیکل لائن کے ہو یا ہر لائن کے، کوئی نہ کوئی گائیڈ کرنے والا ضرور ہوتا ہے. بچہ خود سے پڑھ کر ڈاکٹر نہیں بن جاتا، خود سے پڑھ کر ہم انجینئر نہیں بنتے، بلکہ ٹیچر سے، پروفیسر سے، استاذ کی رہنمائی میں ہم آگے بڑھتے ہیں، ان کی نگرانی میں پریکٹس کرتے ہیں. تو اسی طرح قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی آپ خود سے سمجھیے، کسی کے پاس بیٹھیے، لیکن ایک رہبر اور رہنما ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ اس پر اگر ہم عمل کریں گے تو قرآن کا یہ جو اہم حق ہے قرآن سمجھنا، یہ ہم سے ادا ضرور ہو. اگلا حق قرآن کا ہے کہ قرآن پر انسان عمل کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو ہمارے لیے اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ ہم سے کیا چاہ رہے ہیں، تقویٰ والی زندگی ہمارے اندر کیسے پیدا ہوگی، اسی چیز کو پریکٹس کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ اصول اور کچھ ضوابط قرآن میں لکھ کر بھیجے ہیں. لہذا قرآن پر عمل کرنا یہ قرآن کا حق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک مشہور حدیث ہے، ہم لوگ جلسے وغیرہ میں سنتے ہیں، لیکن اس حدیث کا آدھا مفہوم سنایا جاتا ہے. اور آپ نے سنا ہوگا کہ ایک حافظ اپنے گھر کے 10 لوگوں کو جہنم سے جنت میں لے جائیں گے. یہ مشہور حدیث سنے ہوں گے، لیکن پوری حدیث یہ ہے کہ جس میں غور کرنے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن پر عمل کرنا بھی ضروری ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ من قرأ القرآن فاستظہرہ، کہ جو شخص قرآن پڑھے اور قرآن کو یاد کر لے، فأحل حلالہ وحرم حرامہ، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے اس کو حلال سمجھے اور جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے اس کو حرام سمجھے. یعنی اللہ نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا اس کو کرے اور جس چیزوں سے روکا ہے اس سے اپنے آپ کو روک لے. ادخلہ اللہ بہ الجنہ، تو اللہ تعالیٰ اس عمل کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل کریں گے. کیا ہوا، کیا معلوم چلا کہ قرآن پڑھنا بھی ہے، قرآن یاد بھی کرنا ہے اور قرآن پر عمل بھی کرنا ہے. عمل کریں گے تب جا کر اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں بھیجیں گے، اور تب جا کر وہ والی فضیلت ملے گی کہ حافظ قرآن 10 اپنے گھر والوں کو جہنم جن پر واجب ہو گئی ہوگی ان کو جنت میں لے جائیں گے. تو جب تک عمل نہیں ہوگا تب تک وہ سفارش بھی نہیں کر سکتا، بھلے وہ حافظ قرآن ہو گیا ہو. اگر حافظ قرآن ہے اور قرآن پر عمل نہیں ہے تو وہ اپنے گھر والوں کی سفارش نہیں کر سکتا. پوری حدیث یہ ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ وحرم حرامہ، کہ اس کے حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کو جنت میں داخل کریں گے. وشفعہ فی عشرۃ من اہل بیتہ کلہم قد وجبت لہ النار، اور جنت میں وہ خود بھی جائے گا اور اپنے گھر والوں میں سے 10 ایسے افراد کو جنت میں وہ لے جائے گا، سفارش کرے گا کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی. تو پتہ یہ چلا کہ قرآن کو یاد بھی کرنا ہے، قرآن پڑھنا بھی ہے اور ساتھ ساتھ قرآن پر عمل بھی کرنا ہے. یہ عمل کرنا قرآن کا گویا کہ ایک اہم حق ہوا. اسی طرح آگے ایک حق ہے کہ قرآن میں غور کرے انسان، تدبر کرے، سوچے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں. اور قرآن میں چونکہ پچھلی امتوں کے واقعات ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ کی باتوں کو مانا ان کو اللہ تعالیٰ نے کن کن نعمتوں سے نوازا، اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ان کے ساتھ کس طرح کے دردناک واقعات پیش آئے. ان چیزوں کے بارے میں انسان غور و فکر کرے اور عبرت کے واقعات سے سبق سیکھے اور اچھے لوگوں کے واقعات سے اس کو سبق پکڑے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے. اسی طرح قرآن کا ایک حق یہ ہے کہ انسان قرآن کو یاد کرے. قرآن کو حفظ کرنا یہ بھی ہوا ہے کہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے. حافظ قرآن کو کل قیامت کے دن کہا جائے گا کہ تم اپنے قرآن کو پڑھتے جاؤ، جنت کے درجوں پر چڑھتے جاؤ. تو حفظ قرآن، چاہے پورا قرآن انسان یاد کر لے لیکن کم از کم اتنا تو ضرور یاد کرے کہ جس سے روزمرہ کے اس کے کام نکل سکے. یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے کہ کم از کم اما پارہ کو تو ہر انسان کو، ہر مسلمان کو یاد کر ہی لینا چاہیے. سورہ یاسین ہے، سورہ کہف ہے، سورہ واقعہ ہے، جو موٹی موٹی صورتیں ہم لوگ معمولات میں پڑھتے ہیں، ان صورتوں کو یاد کر ہی لینا چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ آپ پورے قرآن کو حفظ کریں، کم از کم کچھ نہ کچھ آپ کے دل کے اندر قرآن ہونا چاہیے. ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تاکید کی ہے کہ انسان کا دل بالکل خالی نہ رہے، بلکہ اس میں قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ، کچھ نہ کچھ اجزاء ضرور ہونا چاہیے. اسی طرح 7واں حق قرآن کا یہ ہے کہ قرآن کا احترام کیا جائے، اس کی بے ادبی نہ ہو، بے حرمتی نہ ہو. 8واں حق یہ ہے کہ قرآن کی تبلیغ کی جائے، اس کی نشر و اشاعت کی جائے، دوسرے لوگوں تک اس کو پھیلایا جائے.
اور 9واں حق یہ ہے کہ قرآن کی حفاظت کی جائے۔ قرآن مجید کی حفاظت میں یہ بھی شامل ہے کہ اس پر آپ جزدان لگائیے۔ علماء نے اس کو مستحب اور ادب میں شمار کیا ہے کہ قرآن کی جلد سازی ہو، قرآن کو محفوظ جگہ پر انسان رکھے۔ اور حفاظت میں یہ بھی شامل ہے کہ مکاتب اور مدارس کو انسان مضبوط کرے، مساجدوں کے اندر مکاتب کا نظام ہو، جگہ جگہ مدارس قائم کیے جائیں۔ چونکہ مدارس اور مکاتب میں قرآن کی اور حدیث کی تعلیم ہوتی ہے، وہیں سے گویا کہ قرآن کی حفاظت کے اسباب اللہ تعالیٰ مہیا کرتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو اگر ہم عمل کریں گے تو گویا کہ قرآن کی حفاظت میں ہمارا بھی حصہ شمار ہوگا۔ تو علماء نے یہ چند حقوق قرآن مجید کے لکھے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، کہ عن قریب قرآن کے بارے میں تم سے پوچھ ہوگی، تو انہی چیزوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے۔ اگر ہم ان پر عمل کر لیں تو انشاءاللہ کل قیامت کے دن اس امتحان میں ہم 100% کامیاب ہو جائیں۔ تو خلاصہ یہی ہے کہ قرآن ہمیں پڑھنا بھی ہے، ساتھ ساتھ قرآن کو سمجھنا بھی ہے۔ اور جو آسان ترکیب میں نے بیان کی کہ ایک سورت لیجئے، 3 دن تک اسی سورت کا ترجمہ اور تفسیر دیکھیے، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ دھیرے دھیرے قرآن سے مناسبت ہوگی اور آپ ایک دن ایسا ہوگا کہ پورا قرآن آپ سمجھ کر پڑھنے والے ہوں۔ بلکہ علماء نے تو یہاں تک کتابیں لکھ دی کہ قرآنی عربی کورس، یعنی ایک تو ہے کہ انسان عربی سیکھے، نحو صرف پورے گرامر سیکھے، اس میں تو 2-3 سال لگتے ہیں، لیکن ایک کہ قرآن میں جو عربی ہے اس کے لیے علماء نے کتابیں لکھ دی ہے کہ اگر 6 مہینہ بھی وہ انسان پابندی کے ساتھ کسی عالم کے پاس بیٹھ کر محنت کر لے تو انشاءاللہ وہ خود سے قرآن کا ترجمہ کر لے گا اور خود سے قرآن کا ترجمہ سمجھ لے گا۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ دھیرے دھیرے ہم مناسبت پیدا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آخر میں ایک سنت کے بارے میں، چونکہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور آپ نے سنا ہوگا کہ رمضان کو اللہ تعالیٰ نے ہماری گویا کہ اپنے روٹین کو چینج کرنے اور پریکٹس کرنے کے لیے بنایا ہے۔ اس میں بعض حلال چیزوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ دیر کے لیے گویا کہ حرام قرار دے دیا اور اس سے روک دیا، حرام تو نہیں کہیں گے بلکہ اس سے روک دیا ہے کہ کھانا پینا یہ انسان کے لیے حلال ہے لیکن چند گھنٹوں کے لیے انسان کو روک دیا گیا، اسی لیے تاکہ وہ اپنے نفس کو سدھائے اور اپنے نفس کی تربیت کرے۔ تو اگر ہم رمضان میں کچھ چیزوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ پوری زندگی اور بقیہ 11 مہینے بھی اس پر عمل ہوگا۔ تو آج سے کوشش یہ بھی ہوگی کہ آخر میں کوئی خاص عمل ہم لوگ انشاءاللہ عہد کریں کہ اس پر ہم عمل کریں گے تاکہ پورے سال اس پر عمل ہو سکے۔ تو اس میں سے پہلا عمل یہ ہے کہ نفلی اعتکاف کا ہم اہتمام کریں۔ نفلی اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب بھی مسجد کے اندر داخل ہو اعتکاف کی نیت کر لے، جس وقت تک وہ مسجد میں رہے گا اس کے لیے اعتکاف کا ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ اور حدیث میں یہاں تک ہے جب آدمی معتکف ہوتا ہے تو اس کا ایک ایک لمحہ ایک ایک سیکنڈ نیکیوں میں لکھا جاتا ہے، چاہے وہ کوئی عبادت کرے نہ کرے۔ یہ نفلی اعتکاف یا یہ اعتکاف خود ہوا کہ عبادت ہے اور اس کے لیے ذخیرہ آخرت ہوگا۔ تو ہم لوگ آج سے عہد کریں، بلکہ ابھی بھی نیت کر سکتے ہیں کہ ہم اعتکاف کی نیت کرتے ہیں۔ آج سے انشاءاللہ عہد کریں کہ جب بھی ہم مسجد میں داخل ہوں گے، چاہے رمضان ہو، غیر رمضان ہو، نماز کے اوقات ہو، غیر نماز کے اوقات ہو، ہر وقت ہم اعتکاف کی نیت کریں گے اور معتکف بن کر انشاءاللہ مسجد میں ہم زندگی گزاریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس عہد کو قبول فرمائے اور کہے سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل یہاں چونکہ تلاوت کی ابھی ذکر ہے تو تلاوت میں تفصیلی بات ہے، کل اس پر تفصیل سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے کہ تلاوت کے کیا آداب ہے، کس طرح تلاوت کرنی ہے اور کیا چیزیں ہیں، کیا فضیلت ہے۔ تو انشاءاللہ آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے عمل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما۔ الہ العالمین ہم جیسے بھی ہیں لیکن تیرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے ہم تمام کے حاجات کو پورا فرما۔ یا اللہ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، 4 دن تقریباً گزر گئے، یا اللہ اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ قرآن پڑھنے کی اور قرآن سمجھ کر پڑھنے کی ہم تمام کو توفیق عطا فرما۔ یا اللہ قرآن کے جتنے حقوق ہیں ہر ایک کو کما حق و ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کے لائن سے جتنی دعائیں مانگی ہے ہر ایک میں ہم تمام کا حصہ مقدر فرما۔ یا اللہ ہمیں جو بیمار ہیں انہیں صحت تندرستی کی دولت عطا فرما۔ یا اللہ جو مقروض ہے ان کے قرض کے اسباب مہیا فرما۔ یا اللہ ہمارے کاروبار میں خیر اور برکت نازل فرما۔ الہ العالمین ہمارا دنیا بھی بہتر بنا، ہماری آخرت بھی بہتر بنا۔ یا اللہ اپنی معرفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہم تمام کے دلوں میں عطا فرما۔ ہمارے دعاؤں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو فعل قبول فرما۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ وذریاتہ اجمعین برحمتہ۔